اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھے بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 108 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے سنا اور دیکھا تھا کہ حالت جنگ میں بھی اور مخالفین کی حرکتوں کے باوجود بھی عین قحط کے زمانے میں مکہ کے قحط زدہ لوگوں کے لیے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے غریب طبقوں کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں سے رسد جاری کروائی جو مسلم ہونے کے باوجود قحط زدہ مکے کی مدد کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور جن کی دلوں میں تلخیاں باقی تھیں۔ پھر کس طرح اپنے پاس سے فقراء مکہ کے لیے 500 اشرفیاں روانہ کی۔ اب ہم یہاں سے نئے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام تلوار کے سائے سے کیسے گزرتا ہے۔ ناظرین، دعوت حق کا قافلہ وادی سینا سے چلے یا فاران کے دامن سے، اس کی راہ تلواروں کی چھاؤں میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اسلام کی انقلابی تحریک دلیل کے زور سے دلوں کی دنیا فتح کر رہی تھی۔ وہ قبائلی انتشار کے مقابلے پر ایک نظام اخوت کا نشوونما دے رہی تھی۔ وہ غیر منظم انبوہوں کو تنظیم کے راستے پر ڈال رہی تھی۔ وہ لاقانونی اور نراج کی جگہ ایک جمہوری دستوری ریاست اور قانون و عدالت کے ادارے تشکیل دے رہی تھی۔ وہ سوئی ہوئی علمی قوتوں میں تحریک پیدا کر رہی تھی، جہالت کی تاریکیوں میں علم کی مشعلیں روشن کرتی جا رہی تھی۔ وہ خدا پرستی کی مردہ اور گمشدہ روح کا احیاء کر رہی تھی۔ وہ اخلاقی قدروں کے بجھے ہوئے دیوں کو جگمگا رہی تھی۔ وہ قدیم جاہلی نظم سے اکتائی ہوئی دنیا کو اور معاشی و معاشرت حیثیت سے پسے ہوئے طبقوں کو سماجی انصاف کی جنت کا راستہ دکھا رہی تھی، اور اس کی گود میں انسانیت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تشکیل پا رہا تھا۔ اور مقابلے پر وہ جاہلیت تھی جس کے پاس کوئی حرکت انگیز نظریہ نہیں تھا، جو انتشار اور نراج یعنی کرائسس کا تحفظ کر رہی تھی، جو نفس پرستانہ معاشرہ چلا رہی تھی، جس نے مذہب کو ایک تماشا بنا دیا تھا اور اس کی بنا پر مقدس کاروبار چل رہے تھے۔ رہی سہی قدیمی اخلاقی اقدار بھی اس کے ہاتھوں تباہ ہو رہی تھی۔ غرض یہ کہ وہ آزادی، امن، انصاف اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اپنی اسی کمزوری کی وجہ سے وہ پسپا ہوتے ہوتے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دلائل کے ترکش خالی ہو چکے تھے، اس کے تشدد کے ہتھیار کند ہوتے جا رہے تھے، اس کی سازشیں ناکام ہو رہی تھی، اس کا انسان ذلیل سے ذلیل تر ہوتا جا رہا تھا۔ جاہلیت کے قائدین اعلیٰ نے اپنی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو مکے سے نکال کر بڑا کاری وار کیا تھا، لیکن بہت جلد انہیں اندازہ ہو گیا کہ بیعت عقبہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کا تعاون حاصل ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اب مدینہ تحریک اسلامی کا ایک مضبوط مرکز بنے گا۔ یقیناً وہاں ایک نظام حکومت نمودار ہوا، اور پھر مسلم معاشرہ ایک ایسی قوت بن کر سامنے آیا کہ جس کا راستہ روکنا ہرگز ممکن نہ رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مدینے کے یہودیوں اور دوسرے قبائل سے سیاسی معاہدات استوار کر لیے تو قریش کے لیے خطرہ واضح تر ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی قوت کی تنظیم کا آغاز کیا، اور ریاست مدینہ کی سرحدات کی نگرانی اور ملحقہ علاقوں میں دشمن کی نقل و حرکت کی دیکھ بھال کے لیے طلایہ گردی یعنی راتوں میں گشت کرنے کے طور پر مہمات بھیجنا شروع کی، تو قریش کے سامنے بہت سارے نئے خوفناک امکانات آ گئے۔ ان کی شام کو جانے والی تجارتی شاہراہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی، اور اب سارے تجارتی نظام کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بلکہ حضرت سعد بن معاذ کو جب حرم میں عمرہ کرنے سے ابو جہل نے روکا تو انہوں نے صاف صاف انتباہ دیا کہ ایسا کرو گے تو تمہاری تجارتی شاہرگ کاٹ دی جائے گی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی جو پہلے بالکل ان کے پنجے میں جکڑے ہوئے تھے، اب ان کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے، پہلے صرف داعی تھے اور اب وہ اقتدار سے بھی بہرمند ہو چکے تھے، پہلے مظلوم تھے اور ہر ظلم پر صبر کرنا ان کا شیوا تھا، مگر اب اس ظلم کی توڑ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ قریش سچائی کی دعوت کی مخالفت کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اب جس مقام تک آ چکے تھے، اس سے اگلا قدم لازمی طور پر معرکہ کارزار گرم ہونا ہی ہو سکتا تھا۔ تحریک اسلامی کے نقیبوں کو بدترین مظالم کا نشانہ بنانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے کے بعد لازماً ان کے اندر ایک قاتلانہ اور خونخوارانہ ذہنیت پک چکی تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نو کی تعمیر کے لیے جو تھوڑی سی پونجی مدینے میں جمع کر رکھی تھی اور جس کے بل پر نئی ریاست کا سنگ اساس رکھا جا چکا تھا، اس کے تاراج ہو جانے کے معنی سارے کیے کرائے کا کام کے خاتمے کے تھے۔ کجا کے نظام حق پوری طرح برگبار لائے۔ اس کی نشو و نما اور حفاظت کے معاملے میں رفتار وقت کے لحاظ سے بڑا ضروری تھا۔ اگر ہر قطرے کے وقت پر محسوس نہ کیا جائے اور وقت پر اس کی انسداد کی تدبیریں نہ کی جائیں تو کسی قیادت کی اس سے بڑی کوتاہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو اقدام جس بہترین وقت پر بلکہ بہترین اول وقت پر ہونا چاہیے ٹھیک اسی وقت پر ہو، ورنہ برق رفتار زمانہ کبھی بھی رک کر یا تھم کر کسی کی راہ نہیں دیکھا کرتا۔ ہر دعوت و تحریک کو اپنے ہی آپ نہیں دیکھنا ہوتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو حریف طاقتوں کے مقابل پر رکھ کر دیکھنا ہوتا ہے کہ کب کوئی کتنے آگے اور کون کتنے پیچھے جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہین رفقا کو خوب معلوم تھا کہ ہجرت کی فصل سے آگے باب لازماً جہاد کا باب ہے اور بقا کی راہ قریش کی تلواروں کے درمیان سے ہو کر نکل رہی ہے۔ اس لیے مہاجرین کی بحالی اور مدینے کے نئے توازن قوت یعنی بیلنس آف پاور کے قائم ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے دفاعی انتظامات کی طرف پوری توجہ صرف کی۔ ناظرین گرامی، یہاں ہم اس اصولی حقیقت کو اجمالاً بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جہاد کسی بھی ریاست کا ویسا ہی طبعی وظیفہ ہے جیسا کہ انسداد جرائم کے لیے پولیس اور عدالت کا انتظام اس کا فطری عمل ہے۔ لیکن ایک نوخیز ریاست، ایک نو تشکیل یافتہ معاشرہ اور اپنے زمانے کی ابتدا کرنے والا ایک نظام تو قطعی طور پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ عین اپنی بقا اور نشو و نما کے لیے ایک سنگین دور جہاد سے گزارے۔ خصوصیت سے جب کوئی جدید حیات اجتماعیہ کسی انقلابی نظریے پر اٹھی ہو تو اس کے مقابلے میں لازماً قدیم انقلاب دشمن طاقتیں سبستہ ہو کے آتی ہیں۔ ایسی انقلاب دشمن طاقتوں کے مقابلے میں محض دفاع ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو تہس نہس کیے بغیر قطعاً ممکن ہی نہیں ہوتا کہ کوئی انقلاب اپنی موجودہ حدود اور معیار پر بھی قائم رہ سکے۔ چنانچہ اسلامی نظریہ جہاد یہیں تک نہیں جاتا کہ کوئی حملہ کرے تو چاروں ناچار اس کا سامنا کر لیا جائے، بلکہ وہ رہنمائی دیتا ہے کہ اسلامی انقلاب کے داعی ایک طرف اپنی ریاست کے موجودہ وجود کے ایک ایک ذرے کو بچا رکھنے کے لیے بوقت ضرورت جان و مال کی قربانیاں دیں، دوسری طرف لاکھوں بندگان خدا کو ظلم، جہالت، معاشی خستہ حالی اور اخلاقی پستی سے نکالنے اور انقلاب کی تکمیل کرنے کے لیے انقلابی دشمن طاقتوں کی سرکوبی کرے۔ اس کے علاوہ کسی انقلابی نظریے پر استوار ہونے والی ریاست کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ ناظرین، یہاں ہم ایک شبے کا ازالہ کرنے کے لیے ضروری وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اصلاح و تعمیر کا کوئی بھی کام کسی بھی دائرے میں کیجیے، اس کے لیے کسی نہ کسی نوع سے قوت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے اور حکومتیں باشندوں کی بہتری کے لیے دلیل، نصیحت اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ قوت سے کام لیتی ہے، اسی طرح اصلاحی و تعمیری انقلابوں کے علمبردار بھی کسی نہ کسی حد تک قوت کے استعمال پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ عرب کے جاہلی دور میں قبائلی نظام کی جو کچھ بھی شکل کار فرما تھی اور عوام اس کے تحت جس بھی حالت پر پڑے تھے، اسے بدلنے کا کسی کو استحقاق ہی کیا تھا۔ اصلاح و تعمیر کے لیے کوئی انقلاب اٹھانا اور پھر اس کی تکمیل چاہنا اور اس سلسلے میں قوت سے کام لینا سرے سے جائز ہی کیوں مانا جائے؟ اس اعتراض کو اگر کچھ بھی وقت دی جائے تو پھر کسی باپ یا ماں کو آپ آخر حق کس بنا پر دیں گے کہ وہ اپنے اولاد کے ذہن میں کسی خیال کو ٹھونسے، کوئی آداب اس پر مسلط کرے اور کسی اخلاقی شعور سے اسے جبراً آراستہ کرے؟ آپ کسی حکومت کو حق کس بنا پر دیں گے کہ وہ شہریوں کو بعض اعمال سے روکے اور بعض کے کرنے پر قوت سے مجبور کرے؟ وہ جہالت، گندگی، بد اخلاقی کے خلاف اصلاحی تدابیر عمل میں لائے اور جو قوت بھی ان تدابیر مزاحم ہو اس کی مزاحمت ختم کر دے۔
اصلاح و تعمیر کا کوئی کام کسی دائرے میں ممکن تصور نہیں ہے جس میں کوئی مزاحمت نہ ہو اور اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے قوت سے کام نہ لینا پڑے۔ آپ اگر مزاحم طاقتوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں تو سرے سے کسی اصلاح و تعمیر کا کام ممکن نہیں ہے۔ اصلاح و تعمیر کے ہر اقدام کے حق میں خود فطرت انسانی اپنی پوری طاقت سے موجود رہتی ہے۔ پس یہ قوم یا ملک کو پستی سے نکال کر فلاح کی راہ پر ڈالنے کے لیے جب کوئی تعمیری انقلاب نمودار ہوتا ہے تو انسانی فطرت ہی اس کے حق میں سب سے بڑی دلیل بنتی ہے، اور یہی دلیل رائے عام کو اس کے حق میں ہموار کرتی ہے۔ رہا یہ امر کے فطرت انسانی کے دعائیات چونکہ ابہام کی دھندلکے میں ہونے کی وجہ سے واضح نہیں ہوتے، اس لیے وہ قطعی معیار کیا جاتا ہے جو بتائے کہ کوئی انقلاب تعمیری و اصلاحی ہے یا نہیں، تو اس کے جواب میں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی آئیڈیالوجی خدائی ہدایت کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ انسانوں کے خوشنما دعووں کو پرکھنے کی کسوٹی یہ ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کے ذریعے تعمیر و فلاح کے راستے کی نشاندہی کس طرف کی ہے۔ عرب کو نیراج کے حالت سے منظم سلطنت کی بلندی پر لانا، قبائلی ٹکڑیوں کو جوڑ کر ایک سیاسی وحدت بنانا، لاکھوں باشندوں کو علم و اخلاق سے آراستہ کرنا اور انہیں امن و انصاف کا ایک نیا دور عطا کرنا ایک ایسا مقدس کارنامہ ہے کہ اگر اس کے لیے قوت کا استعمال روا نہیں تو پھر سرے سے انسانی تاریخ میں قوت کے استعمال کا کوئی بھی مقام باقی نہیں رہ جاتا۔ بہکہ ناظرین گرامی، یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، مزید تفصیلات اگلی قسط میں پیش کی جائیں گی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ